کے حوالے سے جو آپ نے ڈراماٹک ریڈنگز جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ڈرامائی جو ریڈنگز ہوتی ہیں جس میں کہ اسکرپٹ کو پڑھ کے آپ پورا پلے کر رہے ہوتے ہیں، ہر کیریکٹر کے ہاتھ میں اسکرپٹ ہوتی ہے، ڈلیوری ڈائلاگ کی اسی طرح ہوتی ہے جیسے کہ ڈرامے میں کی جاتی ہے، مگر وہ اسکرپٹ کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ ڈراماٹک ریڈنگ ہوتی ہے۔ ڈراماٹک ریڈنگز میں کہانیاں بھی سنائی جاتی ہیں، جو کیریکٹرز مختلف ہوتے ہیں کہ اگر اس میں ماں کا کیریکٹر ہے تو وہ ایکٹر بیٹھ کے وہ کردار ادا کرے گی، اگر بیٹے کا کیریکٹر ہے تو وہ ایکٹر بیٹھ کے کرے گا، اپنے اپنے اسکرپٹ دونوں کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ اس کو ایک ڈرامائی انداز میں اس کی ریڈنگ کر کے آڈینس کو سنائیں گے۔ تو ڈپینڈنگ آن دا کہانی اور دا ڈرامہ، جتنے کیریکٹرز ہیں اتنے ہی ایکٹرز اسٹیج پہ ہوں گے، اپنی اپنی پوزیشنز پہ ہاتھ میں ان کی اسکرپٹ ہوتی ہے اور وہ پڑھ کے اس کو اسی ڈرامائی انداز میں جیسے کہ وہ سین کو انیکٹ کر رہے ہیں وہ پڑھ کے سناتا ہے۔ تو یہ بڑا ایک دلچسپ آرٹ فارم ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے جنوری میں یہاں پہ ڈراماٹک ریڈنگز کے 3 ڈراموں ہم نے جرمن ڈرامے تھے، ان کی اردو ٹرانسلیشن گوئٹے انسٹیٹیوٹ کے اشتراک کے ساتھ ہم نے یہاں پہ کیا تھا، تو وہ کافی اچھا ہمارا ایک سلسلہ گیا تھا۔ تو اسی طرح آنے والے دنوں میں ہم اور بھی ڈراماٹک ریڈنگز کے سیشنز رکھیں گے۔ ہمارا جو میں نے آپ کو تذکرہ ابھی کیا کہ ناپا ٹاکس ایک ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا پچھلے سال، تو اسی حوالے سے اس کا اگلا جو اس کی نشست ہے وہ سیٹرڈے ہفتے والے دن 13 مئی کو رکھی ہے ہم نے، جس میں رومینہ قزلباش کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور ایک یہاں پہ اردو کے حوالے سے بات چیت کریں۔ رومینہ کا تعلق نیو یارک یونیورسٹی سے ہے جہاں وہ شعبہ اردو اور ہندی کے ساتھ منسلک ہیں، اور رومینہ جو ہے وہ اردو زبان میں جو اردو شاعری میں ایک فن ہے جس کو تاریخ گوئی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے وہ بات کریں گے کہ وہ کیا فن ہے، کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، وائی از اٹ سو یونیک۔ وہ فن جو ہے وہ غالباً اردو شاعری میں ایک بہت یونیک اس کا پہلو ہے۔ رومینہ کے ساتھ گفتگو میں حصہ لیں گے جوہر عباس، جن کا تعلق انجمن ترقی اردو سے بھی ہے، پڑھاتے بھی ہیں وہ، اور خاص طور سے تاریخ گوئی کے اوپر انہوں نے خاصی ریسرچ اور کام کیا ہے، تو وہ سیشن 13 مئی کو ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے بات کری داستان گوئی کی۔ داستان گوئی بہت قدیم فن ہے اور اس کو ہم نے ناپا میں ریوائیو کیا ہے۔ ہمارے یہاں داستان گوئی کے سیشنز ہوتے ہیں جس میں جیسے پہلے ہوتا تھا کہ چونکہ اس زمانے میں کوئی اس قسم کے میڈیم اور چینلز نہیں ہوتے تھے تو لوگ اکٹھا ہوتے تھے، بیٹھتے تھے اور پھر ایک داستان گو جو کہ ایک پروفیشنل قصہ گو ہوتا تھا وہ انہیں پرانی کہانیاں، خاص طور سے جس زمانے میں داستان امیر حمزہ ہوتی تھی یا وہ الف لیلوی داستانیں ہوتی تھیں، تو وہ ان کو سناتا تھا۔ کچھ لکھی ہوئی کہانیاں ہوتی تھیں، کچھ وہ خود سے اپنی طرف سے بھی اس میں شامل کرتا تھا مواد، اور وہ ایک قصہ وہاں پہ سنایا کرتا تھا۔ تو وہ ایک آرٹ فارم میں پھر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا گیا، اور ہمارے یہاں ماضی میں بھی رہا یہ سلسلہ۔ پچھلے سال بھی ہم نے کئی بار داستان گوئی کے سیشنز رکھے، اس دفعہ دوبارہ بھی اس سال بھی ہمارا ارادہ ہے کہ اس فن کو ہم جاری رکھیں گے۔ ہماری فیکلٹی، ہمارے جو گریجویٹس اور alumni ہیں، پلس ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، مختلف موقع پہ مختلف لوگوں کو ہم بلا کے اپنی فریٹرنٹی سے اور یہ سیشنز رکھیں گے۔ تو جو ہمارے قدیم روایات ہیں، آرٹ فارمز ہیں، ان کو ہم اس طرح سے ضرور آگے پروموٹ کریں گے۔ یہ ناپا جو ہے بنیادی طور پہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، ایجوکیشن اور ٹریننگ ایکیڈیمکس ہمارا بنیادی جو کور ہے وہ ہے، جس میں ہم تعلیم 2 شعبوں میں فی الوقت دے رہے ہیں، ایک تو تھیٹر آرٹس ہے اور ایک میوزک ہے۔ تو ان دونوں شعبوں میں 3 سال کا ڈپلومہ پروگرام ہے۔ اچھا، جب ہم تھیٹر آرٹس کہتے ہیں تو اس کے کئی ذیلی شعبے ہیں، جیسے ایکٹنگ ہے، اس میں ڈائریکشن ہے، اس میں امپرووائزیشن ہے، اس میں وائس ٹریننگ ہے، اس میں ڈکشن ہے، اس میں اسٹیج کرافٹ ہے، لائٹس ہے، پروڈکشن کے جو ٹیکنیکلٹیز ہیں۔ تو یہ بہت سارے جو شعبے ہیں جو کہ اسٹیج پہ ڈرامے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، تھیٹر کے لیے، ان سب کے یہ سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں جس پہ تعلیم دی جاتی ہے اور 3 سال کا ڈپلومہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح میوزک میں جائیں تو اس میں ووکلز جو گانا ہے وہ ہے، اس کے علاوہ تھیوری بھی ہوتی ہے، کلاسیکل، ایسٹرن کلاسیکل کی، ویسٹرن کلاسیکل کی، پھر انسٹرومنٹس ہیں جیسے پیانو ہے، گٹار ہے، ستار ہے، طبلہ ہے، بانسری ہے، وائلن ہے، تو یہ سارے ہمارے پاس انسٹرومنٹس بھی ہیں۔ تو ان سب کی جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسپیشلائز کریں کسی انسٹرومنٹ میں، کچھ لوگ چاہتے ہیں وہ اسپیشلائز کریں گانے میں، ان کو زیادہ دلچسپی وہاں ہوتی ہے۔ اور گانا جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ہمارا بنیادی جو فوکس ہوتا ہے وہ اپنی جو ہماری کلاسیکی موسیقی ہے
اس کے اوپر ہوتا ہے، بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی جو ہماری ٹریڈیشنل کلاسیکی موسیقی ہے، اگر اس پہ آپ کی دسترس اچھی ہو جائے، اس کے بعد بھلے آپ نے غزل گانی ہے، فوک گانا ہے یا ایون پاپ گانا ہے، تو آپ سر میں گائیں گے. تو بنیاد جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. تو یہ فوکس ہوتا ہے ان دونوں شعبوں کے ساتھ ساتھ. جو ایکیڈیمک ہیں اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ چونکہ ایک پرفارمنگ آرٹس کا ہے، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایز اے پرفارمنگ آرٹسٹ بھی ٹرین کیا جائے. اور وہ جب بھی ہو سکتا ہے کہ جو وہ کلاس روم میں سیکھ رہا ہے وہ آ کے اسٹیج پہ پرفارم کرے. تو ان کی جو ایویلیویشن ہوتی ہے، ان کا جو امتحان ہوتا ہے، وہ اسٹیج پہ پریکٹیکل ہوتا ہے کہ جب وہ آ کے پرفارم کرتے ہیں اس پہ ان کی ایویلیویشن ہوتی ہے. اس سے ان کا اسٹیج کا کانفیڈنس بھی آتا ہے، ان کو آداب آتے ہیں اسٹیج پہ پرفارم کرنے کے، اس کا ڈیکورم، اس کا پروٹوکول وغیرہ. اور پھر ہم اسٹیج کے اوپر گاہے بگاہے مختلف پرفارمنسز بھی رکھتے ہیں کمیونٹی کے لیے، لوگوں کے لیے، کہ وہ آئیں اور آ کے دیکھیں. تو اس میں تھیٹر پلیز ہمارے یہاں ریگولرلی ہوتے ہیں. آپ کو علم ہے میوزیکل پرفارمنسز ہوتی ہیں جس میں ہم کلاسیکل میوزک کی بھی رکھتے ہیں، پروگرامز رکھتے ہیں، ویسٹرن بھی رکھتے ہیں، کنٹمپریری بھی رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کچھ نئے سلسلے شروع کیے ہیں. ناپا ٹاکس ایک ہمارا سلسلہ ہے جس میں ہم مختلف شعبے سے جو ان کے ایکسپرٹس ہیں ان کو بلاتے ہیں، ان کے ساتھ ایک بہت ہی دلچسپ اور انٹریکٹیو گفتگو کا سیشن رکھا جاتا ہے. اس میں بہت سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ آرٹ کے اوپر ہی، اس میں اسپریچولیٹی بھی ہو سکتی ہے، اس میں زبان کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، اس میں ادب کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، شاعری کے اوپر بھی ہو سکتا ہے وغیرہ. زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق ویلنس اور ویل بینگ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک فلم اسکریننگس بھی ہم یہاں پہ شروع کر رہے ہیں. ابھی ہم نے فروری میں ایک فلم اسکرین کری تھی یہاں پہ، خاموش پانی، جو کہ ہندوستان پاکستان کی جو تقسیم ہوئی تھی 47 میں، اس کے بیک ڈراپ میں بنی تھی. سدھیا سمار ایک پاکستانی فلم ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے فلم بنائی تھی. سدھیا کو بھی ہم نے انوائٹ کیا تھا. اس کے بعد کیو این اے سیشن ہوا تھا. اس طرح ہم کچھ یہاں پہ فلم اسکریننگ کا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں. کچھ پرانی پاکستانی کلاسک فلمیں بھی دکھائیں گے، کچھ ڈاکیومنٹریز جو ہیں وہ بھی دکھائیں گے، اور کچھ ایسی فلمیں جو کہ ادروائز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی آن لائن یا کہیں پہ، اس طرح کا کانٹینٹ بھی ہم دکھائیں گے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایریاز ہیں جس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں، تاکہ بنیادی طور پہ ایک آرٹ اکیڈمی ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ یہ ایک ہب بنے، مرکز بنے آرٹ، اور خصوصاً پرفارمنگ آرٹس اور جو تھنکنگ سوسائٹی ہے اس کے لیے، کہ لوگ آئیں یہاں پہ اور آرٹ ایکٹیویٹیز کو دیکھیں بھی، اس کے اندر حصہ بھی لیں، اور کچھ گفتگو بھی ہو، بات چیت بھی ہو، ڈائلاگ بھی ہو. یہ ساری چیزیں تو